اے منوس ماری، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ پکڑ یہ نائٹی اور جا کر صفائی ستھرائی کر، کچھ دیر میں بڑے سائیں آتے ہی ہوں گے، آج رات تجھے پتہ چلے گا ونی ہو کر آنے والیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ میرب گھبرا چکی تھی، سوتیلے بھائی نے دھوکے سے بلوا کر اس معصوم کو ونی کروایا تھا۔ وہ نہا کر جیسے ہی باہر نکلی تو کمرے میں اسامہ خان موجود تھا، جو اسی کے کالج کا پروفیسر تھا۔ کل ہی تو وہ شرط پوری کرنے کے لیے پروفیسر کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چھوڑ کر آئی تھی اور آج اسی کی ونی بن چکی تھی۔ تم ونی میں آئی ہو؟ مجھے پورے کالج کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا تم نے۔ میرب روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، مگر اسامہ خان نے فوراً اس کی گہرائیوں میں شدت سے ہاں تو میرا بی بی، ٹروتھ یا ڈیئر؟ عائشہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے میرب کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، میں ڈیئر چنتی ہوں۔ میرب نے اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے فخر سے کہا۔ میرب اپنے چنچل بے باک اور ضدی مزاج کی وجہ سے پورے کیمپس میں مشہور تھی۔ آج سرخ رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنے یونیورسٹی کے لان میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ یہ اس کا کوئی پہلا دن نہیں تھا، بلکہ وہ یونیورسٹی کی سینئر اسٹوڈنٹس میں سے تھی اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے اساتذہ کے لیے ایک درد دل سر بنی ہوئی تھی۔ نتاشا نے موقع غنیمت جانا، وہ کافی دنوں سے میرب کی بے باکی کو چیلنج کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کیفیٹیریا کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں پروفیسر اسامہ خان اپنے ہاتھ میں کچھ فائلیں پکڑے، سفید کلف لگی چمکدار شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے پروقار انداز میں فیکلٹی روم کی طرف جا رہے تھے۔ اسامہ خان یونیورسٹی کے سب سے سخت گیر، باروب اور سنجیدہ ترین پروفیسر۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ جب وہ کوریڈور سے گزرتے تو اونچی آواز میں ہنستے ہوئے اسٹوڈنٹس بھی خاموش ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی اور وقار رہتا، اور انہوں نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا ڈیر یہ ہے، نتاشا نے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو سامنے پروفیسر اور اسامہ خان جا رہے ہیں نا، تمہیں جا کر ان کی اس سفید شرٹ پر اپنی لپسٹک کا نشان چھوڑنا ہے۔ اگر تم نے ہی کر دیا تو ہم مانیں گے کہ تم واقعی کیمپس کی ملکہ ہو، ورنہ تمہیں اپنی سب سے مہنگی گھڑی مجھے دینی ہوگی۔ عائشہ نے گھبرا کر نتاشا کو روکا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا نتاشا؟ وہ پروفیسر اسامہ ہیں، وہ سیدھے یونیورسٹی سے سسپینڈ کروا دیں گے۔ میرب تم یہ ڈیر مت لینا۔ لیکن میرب کی انا کو چیلنج کیا جا چکا تھا۔ پروفیسر اسامہ کا سخت رویہ خود میرب کو بھی اکثر چبھتا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے پرس سے گہری سرخ ریڈ کرمسن رنگ کی لپسٹک نکالی اور اسے اپنے ہونٹوں پر گہرائی سے لگایا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، دیکھو اب میرب کیا کرتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا، حالانکہ اندر سے اس کا کوئی بھی دل تیزی دھڑک رہا تھا۔ میرب کیفیٹیریا سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھی، جہاں پر پروفیسر اسامہ خان فیکلٹی بلاک کی سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ کوریڈور اس وقت اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا کیونکہ کلاسز کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ میرب نے اپنے ہاتھ میں کچھ کتابیں لیں اور جان بوجھ کر اندھا دھند بھاگنے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی پروفیسر اسامہ خان سیڑھیوں کے پاس مڑے، میرب پوری قوت سے ان سے ٹکرائی۔ پروفیسر اسامہ کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر فرش پر گر گئیں، اور اسی افراتفری اور ٹکراؤ کے اس ایک سیکنڈ کے حصے میں میرب نے اپنے ہونٹ جان بوجھ کر پروفیسر اسامہ کی شرٹ کے کالر کے بالکل نیچے سینے کے دائیں جانب مضبوطی سے ٹکا دیے۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری سر، میں دیکھ نہیں سکی۔ میرب نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی معصومیت سے اداکاری کی۔ پروفیسر اسامہ نے انتہائی غصے اور ناگواری سے اپنی نظریں میرب پر ڈالی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دیکھ کر نہیں چل سکتی آپ؟ یونیورسٹی ہے یہ، کوئی کھیل کا میدان نہیں۔ ان کی روبدار آواز کوریڈور میں گونجی۔ سوری سر، وہ مجھے جلدی تھی۔ میرب نے نیچے جھک کر ان کی فائلیں اٹھائیں اور انہیں تھماتے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی کتابیں کامیابی پر ہنس رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ شرارت کتنی بڑی بدنامی کا سبب بننے والی ہے۔ پروفیسر اسامہ خان غصے میں بھبرے ہوئے اپنی شرٹ کو دیکھے بغیر سیدھے آڈیٹوریم کی طرف چلے گئے، جہاں پورے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور دیگر فیکلٹی ممبران ایک اہم سیمینار کے لیے جمع تھے۔ میرب اور اس کی سہیلیوں نے بھی آڈیٹوریم کی پچھلی نشستوں پر جگہ سنبھال لی تھی تاکہ تماشا دیکھ سکیں۔ جیسے ہی پروفیسر اسامہ خان اسٹیج پر آئے، انہوں نے ڈائس پر جا کر مائک سنبھالا۔ ہال کی تیز لائٹ سیدھی ان کی سفید شرٹ پر پڑ رہی تھی، اور اس سفید لباس پر وہ گہرے سرخ رنگ کے ہونٹ کا نشان دور سے ہی بالکل واضح اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
پہلے تو اگلی صفوں میں بیٹھی کچھ لڑکیوں نے آپس میں کانا پوسی شروع کی۔ ارے دیکھو سر اسامہ کی شرٹ پر وہ کیا ہے، یہ تو لپسٹک کا نشان ہے۔ سچی؟ سر اسامہ کی شرٹ پر؟ آہستہ آہستہ یہ چہم گوئیاں پورے آڈیٹوریم میں پھیل گئیں۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے موبائل فون نکال لیے اور چھپ کر پروفیسر اسامہ کی تصاویر کھینچنے لگے۔ سوشل میڈیا اور یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپس میں وہ تصاویر آگ کی طرح پھیل گئی۔ کیپشنز لکھے جا رہے تھے، ہمارے سرگیر پروفیسر صاحب کا رومانوی انداز۔ پروفیسر اسامہ لیکچر دے رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹس اس کی بات سننے کے بجائے ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور وہ اشارے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسٹیج کے کونے میں کھڑے دوسرے پروفیسر بھی آپس میں مسکرا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر وی سی کے اسسٹنٹ آڈیٹوریم میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسٹیج پر جا کر پروفیسر اسامہ کے کان میں کچھ کہا۔ اسامہ خان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسسٹنٹ نے اشارے سے ان کی شرٹ کی طرف متوجہ کیا۔ پروفیسر اسامہ نے جب نیچے جھک کر اپنی شرٹ کے سینے پر موجود اس واضح سرخ نشان کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ غصے، صدمے اور شدید شرمندگی سے لال ہو گیا۔ وہ پروفیسر جس نے اپنی پوری زندگی اصولوں اور عزت کے ساتھ گزاری تھی، آج پورے کالج کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ انہوں نے فوراً مائک چھوڑا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے آڈیٹوریم سے باہر نکل گئے۔ کوریڈور میں کھڑے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بدنامی اور بے عزتی تھی اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ ان کے ذہن میں فوراً میرب کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جو چند منٹ پہلے ان سے ٹکرائی تھی۔ اسامہ خان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی اور دل میں عہد کیا کہ وہ اس بدنامی کا حساب اس لڑکی سے ضرور لیں گے۔ یونیورسٹی کا یہ دن میرب کی زندگی کا سب سے یادگار دن بن چکا تھا، یا کم از کم وہ خود تو یہی سمجھ رہی تھی۔ اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ بلند آواز میں میوزک سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہ ناممکن ڈیئر پورا کر دکھایا تھا جس کی کیمپس میں کسی کو جرأت نہیں تھی۔ پروفیسر اسامہ خان جیسے مغرور اور ساکھ گیر انسان کو پورے کالج کے سامنے تماشا بنانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بار بار اپنی سہیلیوں کے بھیجے گئے واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہی تھی اور جو یونیورسٹی کے گروپس میں وائرل ہونے والی تصاویر پر مبنی تھی۔ ماننا پڑے گا میرب، تم واقعی لاجواب ہو۔ عائشہ کا میسیج پڑھ کر میرب نے فخر سے گردن اکڑائی۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اب پروفیسر اسامہ کبھی کسی اسٹوڈنٹ پر اپنا روب نہیں جما پائیں گے۔ اسی خوشی اور جوش کے عالم میں اس نے گاڑی اپنے گھر کے بڑے سے آہنی گیٹ کے اندر داخل کی۔ میرب کا تعلق کے کھاتے پیتے اور معزز گھرانے سے تھا، لیکن اس کے گھر کی اندرونی کہانی اتنی خوشنما نہیں تھی جتنا باہر سے دکھائی دیتی۔ میرب شکل و صورت قد کاٹ میں اپنی عمر کی لڑکیوں سے کافی بڑی، سلجھی ہوئی اور بے حد پرکشش دکھائی دیتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر ہر وقت رہنے والی سنجیدگی اور تیزی اس کی ذہانت کا پتہ دیتی تھی، لیکن اس چمکدار شخصیت کے پیچھے ایک دکھ بھی چھپا تھا۔ میرب کی اپنی سگی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں شاہدہ میرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ ہر وقت میرب کی خوبصورتی، ان کی آزادی اور اس کی پڑھائی سے حسد کرتی۔ شاہدہ کا ایک بیٹا تھا، دانیال، جو میرب کا سوتیلا بھائی تھا۔ دانیال ایک بگڑا ہوا عیاش اور غوثیلا نوجوان تھا جو پڑھائی لکھائی سے دور اور آوارہ گردی کا عادی تھا۔ شاہدہ نے دانیال کو اپنے بیٹے کی طرح کیا، بلکہ حد سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا، جبکہ میرب کے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ ایک سوتیلی ماں جیسا ہی رہا۔ ان سب کے باوجود میرب کو اپنے والد رحمان صاحب کا مکمل سپورٹ اور پیار حاصل تھا۔ رحمان صاحب اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ سوتیلی ماں اور بھائی چاہنے کے باوجود بھی میرب کو کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے، کیونکہ رحمان صاحب ہمیشہ اپنی بیٹی کے پیچھے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہتے۔ دانیال اکثر میرب کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، کبھی اس کی گاڑی کی چابیاں چھپا دیتا تو کبھی اس کے پیسوں پر ہاتھ صاف کرتا، لیکن میرب بھی خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی۔ میرب جیسے ہی ہنستی ہوئی گھر کے مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر کا ماحول معمول سے بالکل ہٹ کر تھا۔ پورے ہال میں ایک خوفناک اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ملازمین سہمے ہوئے کونوں میں کھڑے تھے اور اس کی سوتیلی ماں شاہدہ فرش پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ رحمان صاحب سر پر ہاتھ دھرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دانیال ایک کونے میں چھپا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور اس کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پاپا، اماں، کیا ہوا ہے؟ آپ سب ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرب نے گھبرا کر اپنا ہینڈ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو چکی تھی۔ رحمان صاحب نے نم آلود اور بے بس نظروں سے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا۔
لیکن ان کے حلق سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ تباہ ہو گئے ہم میرب، لٹ گئے۔ شاہدہ نے چیختے ہوئے میرب کا ہاتھ پکڑا۔ تیرے اس نالائق بھائی نے دانیال نے قتل کر دیا۔ خان سائیں کے قبیلے کے ایک معزز بندے کو اس نے گولی مار دی۔ یہ سنتے ہی میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا قتل؟ دانیال تم نے کیا کیا؟ میرب نے چلا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دانیال نے روتے ہوئے کہا، میرب میرا ارادہ نہیں تھا، ہمارا معمولی جھگڑا ہوا تھا اور غصے میں مجھ سے گولی چل گئی۔ میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ضرور تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جس علاقے اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے رسم و رواج کتنے سخت اور خوفناک تھے۔ اس نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ یہاں کے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور جرائم کا فیصلہ پنچایت میں ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس قبیلے میں خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا یا پھر مصلحت کے نام پر معصوم لڑکیوں کو بنی کر دیا جاتا، یعنی انہیں عمر بھر کی غلامی کے لیے دشمن کے گھر بھیج دیا جاتا۔ اس چیز کا تصور ہی میرب کی روح کانپا دینے کے لیے کافی تھا۔ پاپا کیا ہوگا؟ پولیس کو بلائیں، ہمیں قانون کی مدد لینی چاہیے، میرب نے گھبرا کر اپنے والد سے کہا۔ نہیں میرب، پولیس کچھ نہیں کر سکتی، رحمان صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ مقتول خان سائیں کے قبیلے کا ہے اور ان کے لوگ فیصلے کے لیے ہمارے گھر کی طرف نکل چکے ہیں۔ وہ دانیال کی جان لینے آ رہے ہیں۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ باہر گاڑیوں کے رکنے کی زوردار آوازیں آئیں اور پورا گھر بھاری قدموں اور ہتھیاروں کی کڑکڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ قبیلے کے قصیدے لوگ جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں رحمان صاحب کے صحن میں داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خون سوار تھے۔ میرب کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی اور چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے جم چکا تھا۔ قبیلے کے بزرگوں اور مقتول کے رشتہ داروں نے دانیال کو باہر نکالنے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ گھر کے دروازے پر بندوقوں کے بٹ مارنے لگے۔ رحمان صاحب دھیر میں سے اور لرزتے قدموں سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے شاہدہ بھی روتی ہوئی دوڑی۔ میرا بھی ڈرتے ڈرتے ہال کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ رحمان، اپنے اس قاتل بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، اس نے ہمارے بھائی کا خون بہایا، آج اس کا بھی وہی حشر ہوگا، مقتول کے بھائی نے چگاڑتے ہوئے کہا اور بندوق ان کی طرف تان دی۔ خدا کے لیے رحم کریں، وہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ شاہدہ نے مقتول کے بھائی کے پیر پکڑ لیے۔ ہم سے سارا مال و اسباب لے لو، ہماری زمینیں اپنے نام کروا لو، لیکن میرے اکلوتے بیٹے کی جان بخشو۔ قبیلے کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، زمینوں سے خون کا بدلہ نہیں ہوتا بی بی، یا تو وہ خون بہے گا یا پھر تمہیں اپنے گھر کی لڑکی بنی میں دینی ہوگی تاکہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ ونی کا نام سنتے ہی میرب کا سانس اسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے اندر ہی اندر دعا کی کہ پاپا اس بات سے صاف انکار کر دے۔ شاہدہ نے جیسے ہی یہ سنا اس نے فوراً مڑ کر اندر کھڑی میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کو بچانے کا جنون تھا، چاہے اس کے لیے میرب کی زندگی ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ رحمان، مان جائے ان کی بات، ہماری بیٹی میرب ہے نا، یہ لے جائیں اسے ونی میں، لیکن ہمارے بیٹے کو مارنے نہ دے۔ شاہدہ نے روتے ہوئے رحمان صاحب کو جھنجھوڑا۔ میرب بھی سن کر سن ہو گئی۔ وہ فوراً ہال سے باہر نکلی اور اپنے والد کے پاس جا کر چیخی، نہیں پاپا، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی، آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کیسے اپنی جیتی جاگتی بیٹی کو ان وحشیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ پاپا مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی لیکن ونی نہیں بنوں گی۔ رحمان صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک طرف اس کی سگی بیٹی تھی جس کی زندگی کا انہوں نے روشن مستقبل سوچا تھا، اور دوسری طرف ان کا سوتیلا بیٹا دانیال تھا جسے انہوں نے بچپن سے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، اور اس کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیوی کا مان تھا۔ دانیال اگر مارا جاتا تو ان کا گھر اجڑ جاتا۔ رحمان صاحب نے روتے ہوئے میرب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ان کا چہرہ کرب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میرب، میری بچی، مجھے معاف کر دو، اگر تم ونی ہو کر چلی جاؤ گی تو کم از کم تم دونوں سلامت تو رہو گی نا، دانیال کی جان بچ جائے گی اور تم بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ رہو گی۔ اگر میں نے انکار کیا تو یہ لوگ دانیال کو یہیں ڈھیر کر دیں گے اور ہمیں بھی مار دیں گے، کم از کم تم دونوں زندہ تو رہو گے۔ پاپا نہیں، آپ مجھ سے میری زندگی چھین رہے ہیں، میرب نے تڑپ کر کہا، لیکن رحمان صاحب نے اپنی نظریں جھکا لی۔ انہوں نے قبیلے کے بزرگوں کی طرف دیکھ کر بوجھل دل سے سر ہلا دیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرب کی چیخیں اور منتیں کسی کام نہ آئیں۔ اس کے اپنے باپ نے اس کی قربانی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اپنے ساتھ ایک مولوی صاحب کو لائے تھے تاکہ یہ رسم فوراً پوری کی جا سکے اور دشمنی کا خاتمہ قانونی اور روایتی طور پر ہو سکے۔ صحن میں ہی ایک چٹائی بچھائی گئی، میرب کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور اس کا پورا وجود صدمے سے منجمد ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ ایک بت کی طرح سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات نکالے اور پڑھنا شروع کر دیے۔ جب میرب نے پوچھا،
کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ تو وہ خاموش رہی اور سر ہلا دیا اور مولوی صاحب نے دستخط کروا لیے۔ میرا کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا نکاح کس شخص سے ہوا۔ اس نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، وہ بس اتنی گہری ذہنی چوٹ کا شکار تھی کہ اس کا دماغ سون ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص جس سے میرب کا نکاح ہوا تھا وہ خود اس جبری رشتے اور رسم پر سخت غصے میں تھا اور اس نے میرب کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی وہ شخص بنا میرب کو ساتھ لیے غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ قبیلے کے لوگ نے رحمان صاحب سے کہا کہ وہ لڑکی کو ایک ہفتے کے بعد خود ان کے ڈیرے پر چھوڑ کر آئیں جہاں اس کا مستقبل طے ہوگا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی جب قبیلے کے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تو صحن میں پھیلا وحشتناک سناٹا ایک عجیب سی گھٹن میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑیوں کے جانے کا شور تھما، شاہدہ بیگم یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر دانیال کی جان بچ جانے کا سکون تھا جو میرب کے جیتے جی مر جانے کی قیمت پر خریدا گیا۔ وہ روتی ہوئی میرب کی طرف بڑھی جو اب بھی کرسی پر ایک بے جان بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ میرب میری بچی، شاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر میرب کے ساتھ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کی آواز میں شکر گزاری تھی۔ تیرا بہت بہت شکریہ میرب، تو نے آج میرے دانیال کو اور نئی زندگی دے دی۔ اگر آج تو قربانی نہ دیتی تو وہ ظالم میرے جگر کے ٹکڑے کو یہیں ڈھیر کر دیتے۔ میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ میرب نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں آہستہ سے اٹھا کر اپنی ستیلی ماں کے چہرے پر ڈالی، لیکن ان آنکھوں میں اب نہ تو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی کوئی آنسو۔ وہ بالکل خالی ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو چند منٹ پہلے اسے موت کے کنویں میں دھکیلنے کے لیے اس کے پاپا کو مجبور کر رہی تھی، اب اسے پیار سے پکار رہی تھی۔ میرب کے حلق سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اسی دوران دانیال بھی اپنی جگہ سے ہلا۔ اس کا پورا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے کیے پر شدید ندامت اور پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرب کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرب، مجھے معاف کر دے میری بہن۔ دانیال نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ میرب کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ میں جانتا ہوں میں ایک بہت برا بھائی ہوں، میں نے ہمیشہ تجھے تنگ کیا، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ شکر ہے میرب، شکر ہے تو نے میری جان بچا لی، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دانیال اور شاہدہ کی باتیں ہال میں گونج رہی تھیں، لیکن میرب کے لیے جیسے دنیا کی تمام آوازیں بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو شاہدہ بیگم کی گرفت سے نہایت نرمی مگر بیگانگی سے چھڑایا۔ دانیال جو اس کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا اس کی طرف دیکھا بغیر وہ کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا پاپا رحمان صاحب کی طرف دیکھا جو دور کھڑے ندامت سے سر جھکائے سلسیاں لے رہے تھے، اور ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانک سکے۔ میرب نے ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ بنا کچھ کہے، بنا کوئی جواب دیے، میرب نے بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ چند گھنٹے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بند بیڈ پر کھلا تھا۔ میرب نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے سرخ جوڑے پر اب ایک پنی کی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، الماری کھولی اور بنا کسی آنسو کے بالکل خاموشی سے اپنے کپڑے ایک بیگ میں تہہ کر کے رکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس گھر میں اس کا سفر ختم ہو چکا تھا اور اب سے ایک ہفتے بعد اسے اس نامعلوم دشمن کے گھر جانا تھا جہاں اس کی حیثیت ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک پنی کی ہونی تھی۔ ایک ہفتہ کسی قیامت کی طرح گزرا۔ اس ایک ہفتے میں میرب نے نہ تو کچھ ٹھیک سے کھایا اور نہ ہی کسی سے بات کی۔ اور بالآخر وہ سیاہ دن بھی آ گیا جب رحمان صاحب بھاری دل اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ میرب کو لے کر خان سائی کے اس وڈیرے نما گھر پہنچے جہاں اسے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی میرب کا استقبال کسی دلہن کی طرح نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح کیا گیا تھا۔ حویلی کی بڑی ملازمہ نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ بنایا اور اسے حویلی کے پچھلے حصے میں بنا ایک چھوٹے اندھیرے اور خستہ حال کمرے کی طرف لے گئی۔ اس کا سامان ایک کونے میں پھینک دیا گیا اور اسے صاف کہہ دیا گیا کہ یہاں اس کی حیثیت ایک بنی کی ہے، کسی مالکی کی نہیں، اور اسے گھر کے سارے کام کاج کرنے ہوں گے۔ ایک ہفتے تک میرب کے ساتھ حویلی میں بدترین ملازموں والا سلوک کیا گیا تھا۔ اسے صبح سویرے اٹھ کر صحن کی صفائی کرنی پڑتی، برتن دھونے پڑتے اور حویلی کے خواتین کے سخت جملے سہنے پڑتے۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایک دوپہر جب حویلی میں شور مچا کہ بڑے سائیں آنے والے ہیں، میرب صحن میں کام کر رہی تھی۔ حویلی کی ایک غصیلا مزاج عورت تیز قدموں سے میرب کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک گندی نائٹی اور صفائی کا کپڑا تھمایا۔ اے منوسماری، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ پکڑیے نائٹی اور جا کر صفائی ستھرائی کر، کچھ دیر میں بڑے سائیں آتے ہی ہوں گے۔ آج رات تجھے پتہ چلے گا غنی ہو کر آنے والیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے۔
اس عورت نے میرب کو دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور نائٹی پکڑ کر فوراً اس کمرے کی طرف بھاگی جو اسے دیا گیا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے جلدی سے تمام کام ختم کیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ نہا کر جیسے ہی باہر نکلی اور اس کمرے میں آئی جہاں اسے جانے کا کہا گیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکلتے رہ گئی۔ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر روایتی چادر اوڑھے انتہائی باروک اور سنجیدہ انداز میں کوئی اور نہیں بلکہ اسامہ خان موجود تھا۔ میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ان کی بنی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسامہ خان ہی اس قبیلے کے وہ خان سائیں تھے جن سے میرب کا نکاح ہوا تھا۔ پروفیسر اسامہ خان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد اور غضبناک نظروں سے میرب کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر سرگیر قبیلے کے سربراہ کا جلال تھا۔ تم؟ اسامہ خان کی گرجدار آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ تم ونی میں آئی ہو؟ مجھے پورے کالج کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا تم نے۔ وہاں تم بڑی شیرنی بنی پھرتی تھی اپنے دوستوں کے سامنے میرب۔ میری عزت اچھال کر تمہیں سکون ملا تھا، اور دیکھو آج قدرت کا انصاف، تم میری ہی بنی بن کر میرے پیروں میں لا پھینکی گئی۔ میرب کا غرور، اس کی بے باکی، اس کی تیزی، سب ایک پل میں ہوا ہو گئے۔ وہ خوف اور شرمندگی کے مارے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ سر مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے وہ سب بس ایک مذاق میں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مگر اسامہ خان کے دل میں اس وقت رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرب کے بازو کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام اور غصے کی شدت تھی۔ انہوں نے میرب کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب تمہارا یہ جھوٹا رونا اور معافی کسی کام کی نہیں اور کسی کام نہیں آئیں گی میرب۔ اب تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اسامہ خان کی گرفت میرب کے نازک بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنے پور پور میں درد کا احساس ہوا۔ وہ دونوں ایک وقت ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نہانے کی وجہ سے میرب کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر پانی کے چند قطرے اب بھی چمک رہے تھے جن میں اس کے آنسو شامل ہو کر ایک ہو چکے تھے۔ میرب کی جھیل جیسی بڑی بڑی اور سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسامہ خان کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ میرب کا دل بھی خوف اور انجانے احساس سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اسامہ خان کی نظریں میرب کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جا ٹکی۔ وہ لب جنہوں نے کچھ دن پہلے ان کی شرٹ پر بدنامی کا نشان چھوڑا، آج خوف سے کانپ رہے تھے۔ ایک سحر انگیز خاموش لمحے میں اسامہ خان کا چہرہ میرب کے لبوں کے بے حد قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس انتقام کی آگ کے نیچے کوئی اور ہی جذبہ انگڑائی لے رہا ہو۔ میرب نے اپنی آنکھیں بند کر لیا اور اس کے سانسوں کی رفتار مزید تیز ہو گئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اسامہ خان کے ذہن میں آڈیٹوریم کی وہ بدنامی اور اپنے چچا زاد بھائی کے خون میں لت پت لاش کا منظر گھوم چکا تھا۔ ایک دم اس نے ایک جھنجھری لے کر میرب کو خود سے دور جھٹک دیا۔ میرب لڑکھڑا کر بیٹھ کے کونے میں جا ٹکرائی۔ اسامہ خان نے نفرت اور ضبط کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی چادر درست کی اور گرجدار آواز میں بولے، ایک قاتل کی بہن کو میں کبھی دل سے قبول نہیں کروں گا میرب۔ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دینا۔ تمہارے بھائی دانیال نے میرے چچزاد بھائی کا بے دردی سے قتل کیا اور اس قبیلے کے اصول کے مطابق اس خون کی سزا اب تمہیں ہی ملے گی۔ میری اس حویلی میں تم صرف ایک بنی ہو اور ہمیشہ وہی رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ میرب کا دل دہل گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اس رات کے بعد حویلی کی زندگی میرب کے لیے آسان نہیں تھی، لیکن ایک عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ حویلی کے باقی لوگ، خاص طور پر اسامہ خان کی ماں اور چچیاں میرب پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اسے صبح سویرے کچن کے بھاری کاموں میں لگا دیتی اور تانے دیتی، لیکن چند ہی دنوں میں اسامہ خان نے حویلی کے اندر اپنا حکم چلا دیا۔ انہوں نے نہ صرف حویلی کی خواتین کو میرب پر ہاتھ اٹھانے یا اسے برا بھلا کہنے سے سختی سے منع کر دیا، بلکہ میرب کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا۔ ایک صبح میرب کے کمرے میں یونیورسٹی کی فارمز اور اس کی کتابوں کا نیا سیٹ لا کر رکھ دیا گیا۔ میرب نے حیرت سے ملازم سے پوچھا،
یہ سب کس نے رکھا ہے یہاں؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، خان صاحب کا حکم ہے کہ آپ اپنی پڑھائی گھر بیٹھے کنٹینیو کریں گی اور امتحانات کے لیے یونیورسٹی بھی جائیں گی۔ انہوں نے آپ کے لیے الگ گاڑی کا انتظام بھی کیا ہے۔ میرا حیران رہ گئی۔ وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں اسے ایک قاتل کی بہن کہہ کر دھتکار گیا، وہ دن کے اجالے میں اس کی پڑھائی اور اس کی عزت کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ اسامہ خود میرب کے سامنے کم ہی آتے، لیکن حویلی کے ملازموں کو سخت ہدایت تھی کہ میرب کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے لباس تک ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حویلی کے باقی گھر والے، خاص طور پر اسامہ کے تائی اور چچیاں غصے سے تلخ ہو گئی۔ ان کے نزدیک میرب ایک دشمن کی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اسے پڑھایا لکھایا یا لاڈ اٹھائے جاتے۔ ایک شام جب اسامہ خان حویلی کے بڑے ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان کی تائی اماں تب کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسامہ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی ایک بنی بن کر اس گھر میں آئی ہے، اس کے بھائی نے ہمارے بیٹے کا خون بہایا اور تم یہاں اس سے نخرے اٹھا رہے ہو۔ اس کی پڑھائی جاری کروائی جا رہی ہے، اس کے لیے الگ ملازم اور گاڑی مقرر ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ وہ ایک قاتل کی بہن ہے۔ حویلی کے دوسرے مرد اور خواتین بھی وہاں جمع ہو گئے اور اسامہ پر تنقید کرنے لگے۔ اسامہ خان نے چائے کا کپ سکون سے میز پر رکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور ان کے باروں آواز پورے ہال میں گونجی۔ بس بہت ہو گیا، میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس بنی کی رسم کے حق میں نہیں، اور نہ ہی میں یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ سب نے قبیلے کے ناک اور روایت کا واسطہ دے کر میری ایک نہ مانی۔ اب جب وہ اس حویلی میں آ چکی ہے تو وہ میری بیوی ہے، چاہے حالات جو بھی ہوں۔ وہ اب اسامہ خان کے نام سے منسوب ہے۔ انہوں نے ایک گہرا اور سخت سانس لیا اور سب کی طرف باری باری دیکھا۔ میں اسے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی میں خود اسے کوئی تکلیف دوں گا۔ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی، لیکن اب میری بات سن لیں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں ہرگز اسے تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ میں اسے اسی عزت اور طریقے سے رکھوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی بنی ہو کر اس گھر میں آتی تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتا، کیونکہ اسامہ خان عورتوں پر ظلم کر کے اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیتا۔ ان کے اس دو ٹوک اور غضبناک جواب پر پورے ہال میں سانپ سونگ گیا۔ تائی اماں اور حویلی کے دیگر لوگوں کے پاس ان کے اس جلال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سب خاموش ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسامہ خان جب ایک بار فیصلہ کر لیں تو کوئی ان کے حکم کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ اس دن کے بعد حویلی کے گھر والوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور کسی کو میرب کی طرف اونچی آواز، اونچی آنکھ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں تھی۔ میرب، جو کوریڈور کے پیچھے کھڑی اسامہ کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں اپنے اس سخت گیر شوہر کے لیے ایک عجیب سی عزت اور محبت کی پہلی کرن جاگ اٹھی۔ یونیورسٹی کا ماحول اب میرب کے لیے پہلے جیسا نہیں تھا، لیکن اسامہ خان کے تحفظ اور حویلی میں دیے گئے مان نے میرب کے مرجھائے ہوئے وجود میں ایک نئی جان پھونک دی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ اس کا شوہر باہر سے جتنا سخت اور غضبناک دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی اس کا خیال رکھنے والا اور مخلص انسان ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ میرب کی وہ پرانی چنچل اور شرارتی میرب آہستہ آہستہ واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ اب اس کے نشانے پر خود پروفیسر اسامہ خان تھے۔ ایک صبح جب پروفیسر اسامہ ہاتھ میں کچھ فائلیں پکڑے کوریڈور سے گزر رہے تھے، میرب تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے بالکل برابر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے قدم ان کے قدموں کی رفتار کے ساتھ ملا لیے۔ کوریڈور میں دوسرے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے، لیکن میرب نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسامہ خان کے بالکل ساتھ لگ کر چلنا شروع کر دیا۔ اسامہ خان نے کنکھیوں سے اپنی ضدی بیوی کو دیکھا۔ ان کا دل تو چاہا کہ اسے وہیں ٹوک دیں، لیکن یونیورسٹی کے ماحول اور اپنی پوزیشن کا خیال رکھتے ہوئے وہ چہرے پر سختی سجائے خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ حالانکہ ان کے دل کی دھڑکن میرب کے اس قربت سے ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ میرب نے ان کی اس خاموشی کو اپنی جیت سمجھا اور دھیمے سے مسکرا دی۔ کچھ ہی دیر بعد کلاس شروع ہوئی۔ پروفیسر اسامہ خان سبھی اسٹوڈنٹس کو ان کے پچھلے ٹیسٹ کے رزلٹ بانٹ رہے تھے۔ وہ باری باری نام پکارتے اور اسٹوڈنٹس آگے آ کر پیپر لے جاتا۔ میرب رحمان، اسامہ خان نے سنجیدگی سے نام پکارا۔ میرب اٹھی اور ناز و انداز سے چلتی ہوئی ڈانس
ڈائس کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی اسامہ خان نے اس کا پیپر اس کی طرف بڑھایا، میرب نے پیپر پکڑنے کے بجائے نیچے سے اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھایا اور سب کی نظروں سے چھپا کر پروفیسر اسامہ خان کے مضبوط ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسامہ خان کا پورا وجود جیسے کرنٹ لگنے سے سہم گیا ہو۔ یہ شکر تھا کہ اس وقت تمام اسٹوڈنٹس اپنے ٹیسٹ کے رزلٹ دیکھنے اور آپس میں نمبرز کا موازنہ کرنے میں متوجہ تھے، اس لیے کسی کی نظر ڈائس کی طرف نہیں گئی۔ اسامہ خان نے فوراً گھبرا کر چوری چھپے اپنا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور غصے سے میرب کو گھورا۔ میرب نے ایک معصوم سی ادائے بے نیازی دکھائی اور پیپر لے کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب اسامہ خان نے وائٹ بورڈ کی طرف رخ کیا اور لیکچر پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک مشکل ٹاپک سمجھا رہے تھے، لیکن ان کا دھیان بار بار میرب کی طرف جا رہا تھا۔ میرب نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اسامہ خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اسامہ خان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہوئے میرب کی طرف دیکھا، میرب نے سہیلیوں کے پیچھے سے چھپ کر نہایت شرارتی اور بے باکی سے انہیں آنکھ مار دی۔ پروفیسر اسامہ خان، جو اپنی بہترین تدریس اور زبردست کمیونیکیشن اسکلز کے لیے جانے جاتے تھے، میرب کی اس اچانک اور بولڈ حرکت پر بری طرح بوکھلا گئے۔ ان کے الفاظ ان کے حلق میں ہی اٹک گئے اور وہ جملہ پورا نہ کر سکے۔ انہوں نے جلدی سے نظریں گھمائی اور ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اب ٹھیک سے پڑھا نہیں پا رہے تھے۔ میرب کی ادائیں اور شرارتیں اب انہیں پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر چکی تھیں اور ان کا دل ان کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے پر اسامہ خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے کلاس سے باہر جانے لگے، لیکن دروازے کے پاس رک کر انہوں نے سب کے سامنے اونچی آواز اور رودار آواز میں کہا، میرب، اپنے اسائنمنٹ کے سلسلے میں فوراً میرے آفس میں آئے۔ میرب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ فوراً فیکلٹی بلاک کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اسامہ خان کے آفس کے سامنے پہنچی، اس نے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ میرب کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ اسامہ خان نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر میرب کا بازو پکڑا اور اسے گھماتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میرب کی پیٹھ دیوار سے جا ٹکرائی اور اسامہ خان نے اپنا دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اس کے بالکل اوپر جھک گئے۔ دونوں کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ میرب، جو اب تک باہر شیرنی بنی پھرتی تھی، اسامہ خان کے اس اچانک اور جارحانہ روپ پر ایک دم سہم گئی اور اس کی سانسیں رک گئی۔ بہت شرارتیں سوچ رہی ہیں نا تم یونیورسٹی میں؟ کبھی ہاتھ پکڑتی ہو، کبھی آنکھ مارتی ہو۔ اسامہ خان کی آواز مدھم مگر حد سے زیادہ گہری تھی۔ ان کی نظریں میرب کے گلابی لبوں پر آ کر ٹک گئیں۔ اس سے پہلے کہ میرب کچھ بول پاتی، اسامہ خان نے اپنی تمام تر گرفت کھو دی اور جھک کر میرب کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک بے حد گہرا، طویل اور شدت جذبات سے بھرپور بوسہ تھا، جس میں محبت کا اعتراف شامل تھا۔ میرب نے حیرت اور سختی سحر انگیزی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا پورا جسم، اس کا پورا وجود اسامہ کی باہوں میں پگھلنے لگا۔ جب اسامہ خان کچھ دیر بعد پیچھے ہٹے تو انہوں نے اپنی پیشانی میرب کی پیشانی سے ٹکرا دی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسامہ خان نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر کہا، آج رات کے لیے خود کو ابھی سے تیار کر لو میرب، تمہاری ان تمام تر شرارتوں کی سزا اب میں تمہیں گھر میں دوں گا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میرب نے اسامہ خان کے اس بے باک روپ اور اس کی حرکت کی بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ شرم اور گھبراہٹ کے مارے بالکل لال ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھولا اور تیزی سے آفس سے باہر چلی گئی۔ پیچھے کھڑے پروفیسر اسامہ خان اپنی ضدی اور شرارتی بیوی کو اس گھبراہٹ پر بس مسکرا کر رہ گئے۔ یونیورسٹی ختم ہونے پر میرب اور اسامہ خان ایک ہی گاڑی میں حویلی واپس لوٹے تھے۔ پوری راہ میرب نے کھڑکی سے باہر نظریں جمائے رکھیں۔ اس کے گال شرم کے مارے اب بھی سرخ تھے اور وہ اسامہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف اسامہ خان اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن ان کے لبوں پر سجی ہلکی سی مسکراہٹ میرب کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر بھی میرب کا یہی حال تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں سمٹی اور شرمائی سی رہی۔ جب بھی حویلی کا کوئی ملازم کمرے میں آتا، میرب کو لگتا کہ جیسے سب کو اس کی
اسامہ کی چوری چھپے محبت کا علم ہو چکا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کا یہ شور اس کے بالکل نیا اور بےحد خوبصورت تھا۔ شام ڈھلے ملازم نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میرب کے لیے خوبصورت شاہی میرون رنگ کا بنارسی لہنگا اور اس کے ساتھ میچنگ جویلری لا کر بیڈ پر رکھ دی۔ خان سائی نے کہا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، وہ آپ کو باہر لے کر جا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر کہا۔ میرب نے گہرا سانس لیا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے گہرا میرون لباس پہنا اور اپنے بالوں کو خوبصورت لہروں میں کھلا چھوڑا اور اپنے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اسامہ خان ہال میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں اسامہ خان کی مردانہ وجاہت دیکھنے کے لائق تھی۔ انہوں نے جب اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا تو چند سیکنڈز کے لیے ان کی نظریں میرب کے چہرے پر جم سی گئیں۔ چلو، اسامہ نے دھیمی اور روبدار آواز میں پوچھا اور اپنا بازو آگے بڑھا دیا۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے بازو پر پرو دیا اور دونوں حویلی سے باہر نکل گئے۔ اسامہ خان میرب کو شہر کے سب سے پرسکون اور لگژری ریسٹورنٹ میں لے کر گئے، جہاں انہوں نے ایک پرائیویٹ کارنر بک کروایا تھا۔ کینڈل لائٹ ڈنر کے دوران دونوں کے درمیان دھیمی دھیمی باتیں ہوئیں۔ جب اسامہ کی سنجیدگی کے پیچھے چھپی محبت میرب کو اپنے صحن میں جکڑ رہی تھی، میرب نے شرماتے ہوئے کھانا کھایا اور اسامہ مسلسل اپنی نظروں سے اس کا اعتراف میں محبت کرتے رہے۔ کھانے کے بعد اسامہ خان گاڑی کو حویلی کی طرف لے جانے کے بجائے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف موڑ لائے۔ انہوں نے وہاں پہلے سے ہی ایک شاندار لگژری سوٹ بک کروا تھا، جسے خاص طور پر پھولوں اور ہلکی موم بتیوں کی روشنی سے سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی اسامہ نے کمرے کا باہری دروازہ کھولا اور میرب اندر داخل ہوئی، کمرے میں پھیلی گلاب کی خوشبو اور مدھم لائٹس نے ماحول کو حد سے زیادہ رومانوی بنا دیا تھا۔ میرب گھبرا کر کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسامہ خان نے پیچھے سے آ کر دروازہ لاک کیا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ وہ اب صرف سفید قمیص میں تھے، جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، جن سے ان کی مضبوط گردن واضح ہو رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے میرب کی طرف بڑھے۔ میرب نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیٹھ اسامہ خان سے جا ٹکرائی۔ اب کہاں بھاگو گی میرب؟ اسامہ کی آواز میں ایک عجیب سی تپش اور گہرائی تھی۔ یونیورسٹی میں تو تم بہت شیرنی بن رہی تھی، اب یہ شرم کیسی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرب کی پتلی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ لیے اور اسے جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرب کا پورا وجود اسامہ کے گرم اور چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور دونوں کی تیز سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر بکھر رہی تھیں۔ اسامہ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر میرب کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ ان کی سحر انگیز آنکھیں میرب کے لرزتے ہوئے سرخ لبوں پر مرکوز تھیں۔ میرب نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی پلکیں تیزی سے کانپنے لگی۔ آج رات میں تمہیں تمہاری ہر شرارت کا حساب دوں گا، اسامہ نے سرگوشی کی اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے لب میرب کے پیاسے اور لرزتے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ یونیورسٹی کے بوسے سے کہیں زیادہ گہرا، طویل اور شدت سے بھرپور تھا۔ اسامہ کے لبوں کی تپش نے میرب کے پورے وجود میں آگ سے لگا دی۔ انہوں نے میرب کو اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھینچ لیا، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتے ہو۔ میرب کے ہاتھ خود بخود اسامہ کے چوڑے کندھوں پر جم گئے اور وہ اس رومانوی سحر میں پوری طرح بہتی چلی گئی۔ اسامہ نے نہایت نرمی اور محبت سے میرب کے لبوں کا بوسہ لیا اور میرب کا وجود ان کی باہوں میں پگھلتا چلا گیا۔ جب اسامہ خان کچھ دیر بعد لبوں سے الگ ہوئے تو میرب پوری طرح ہانپ رہی تھی۔ اسامہ رکے نہیں، ان کے لب اب میرب کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نازک تھوڑی پر آئے اور پھر وہ نیچے میرب کی زراعی دار گوری گردن کی طرف بڑھ گئے۔ میرب نے سسکتے ہوئے اپنا سر پیچھے کی طرف گرا دیا، جس سے اس کی گردن کا تراش بالکل واضح ہو گیا تھا۔ اسامہ نے میرب کی گردن کے حساس حصے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ گردن پر اسامہ کے لبوں کا لمس اور اس کی سانسوں کی تپش میرب کی روح تک کو تڑپا گئی۔ اسامہ نے وہاں ایک گہرا اور تڑپا دینے والا بوسہ لیا، جس سے میرب کے منہ سے ایک دھیمی سی آہ نکلی۔
اسامہ کے ہاتھ میرب کی کمر پر دباؤ بڑھا رہے تھے اور ان کا دوسرا ہاتھ میرب کے ریشمی بالوں میں الجھا ہوا تھا جو اس قربت کی شدت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اسامہ نے میرب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نہایت نرمی سے اسے بیٹھ کے نرم ریشمی بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود میرب کے اوپر جھک گئے اور اس کے سیاہ بال میرب کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ میرون رنگ کے لہنگے میں میرب اس وقت کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی اور اسامہ کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت، دیوانگی اور خمار تھا۔ انہوں نے میرب کے لہنگے کے دوپٹے کو آہستہ سے ایک طرف ہٹایا اور اس کے گورے بازو اور کندھوں پر اپنے لبس کے نشان چھوڑنے لگے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے دیواروں پر لہرا رہے تھے۔ میرب نے اپنی شرم اور خوف کو پوری طرح اسامہ کی محبت کے حوالے کر دیا۔ وہ اب ایک فنی نہیں تھی، وہ اسامہ خان کے دل کی ملکہ تھی اور اسامہ اسی احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسامہ خان نے میرب کی ہر شرارت، ہر ادا کا بدلہ بے پناہ محبت اور قربت سے لیا۔ رات کا ہر ایک پہر ان دونوں کے درمیان کے رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط کرتا چلا گیا۔ وہ دونوں دنیا معافی سے بے خبر ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹے محبت کی اس حسین وادی میں گم رہے۔